السلام علیکم جی۔ آج کل سردیوں کا موسم چل رہا ہے اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس سے لوگ پریشان ہیں۔ اس سردی کے موسم میں تو اکثر لوگوں کو پیشاب کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو پیشاب بار بار آتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بار بار یہ گیلا کرتے ہیں، یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹائم مباشرت کے وقت ٹائم بالکل لگتا نہیں ہے، اور معمولی سا ٹائم لگتا ہے، زیادہ لگتا نہیں ہے۔ تو وہی یہ ایسے مسئلے ہیں۔ اکثر لوگ ڈاکٹروں کے طرف اور لیبارٹریوں کے طرف جاتے ہیں اور لیبارٹریوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ انگریزی علاج، یہ علاج نہیں ہے، یہ ہپناٹزم ہے۔ ہپناٹزم جیسا سحر ہم پشتوں میں بولتے ہیں، اس کو سحر، اس کو جادو ہو گیا، اس کو سحر ہو گیا، تو یہ انگریزی علاج ایک ہپناٹزم ہے۔ اور یہ ہپناٹزم کی تاریخ جو ہے یہ اکثر لوگوں کو معلوم بھی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہپناٹزم کی تاریخ کیا ہے اور یہ کہاں سے ہپناٹزم شروع ہوئی۔ یہ جو حسن بن صبا ایک مسلمان تھا اور وہ مرتد ہو گیا، اور اس نے ایک فرقہ بنا لیا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا، اور اس نے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے یہ ہپناٹزم کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور نور الدین زنگی، عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کی بات ہے کہ جب ان لوگوں نے یہود و نصارہ کو بری طرح مارا پیٹا، ہر میدان میں ان کو ہرایا، تو ان لوگوں نے یہ سازش شروع کی کہ بھئی مسلمانوں کو کس طرح شکست دینا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ حسن بن صبا کو پیسوں اور ڈالروں اور زر و جواہرات اور سونے اور سکے کے سونے اور چاندی کے سکوں کے عوض ان کو خرید لیا، اور اس نے یہ ہپناٹزم کا سلسلہ شروع کیا۔ اس ہپناٹزم کے چکر میں بہت سے مسلمان مارے گئے، اور بہت سے مسلمانوں کو بے دین کیا اور اپنے گروہ میں شامل کیا، اور ایک فتنہ کھڑا کیا ان لوگوں نے۔ تو یہ وہ ہپناٹزم ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ انگریزی دوائی یہ جو ہے یہ کوئی دوائی نہیں ہے، یہ ہپناٹزم ہے، اور یہ ہپناٹزم کے ذریعے انگریز لوگ جو ہے مسلمانوں کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اور جسم بھی، باڈی بھی، اور باڈی کے مختلف اعضاء کو ناکارہ بنا دیتے ہیں اس ہپناٹزم کے وجہ سے۔ تو بھائی ہم بار بار اپنے ویڈیوز میں بولتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی بچو ان دوائیوں سے، ان انگریزی ادویات سے بچ کے رہنا۔ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جو بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ ان ہپناٹزم پہ لگ جاتا ہے تو پھر قبر تک یہ ہپناٹزم سے وہ نکلتا نہیں ہے یہ گولیاں اور یہ انجیکشن اور یہ آپریشن، یہ سب کچھ یہ قبر تک ساتھ دیتے ہیں، اور جب بندہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کا انگریز یہود و نصارہ کا مشن پورا ہو جاتا ہے، اور اس لیے وہ ہپناٹزم سے علاج کرتے ہیں کہ ہپناٹزم کوئی علاج نہیں ہے، لیکن جو بندہ اس ہپناٹزم کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تو اس نشے کی ضرورت ہوتی ہے، اور انگریز لوگ جو کمپنی بناتے ہیں اور جو دوائی بناتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر بندے سے ہر روز کے حساب سے، یومیہ کے حساب سے، ڈیلی کے حساب سے ہمارے کمپنی کو اور ہمارے جیبوں کو پیسے ملے۔ اور اگر یہ لوگ ایسا دوائی بنا لے کہ سب لوگوں کا مسئلہ ختم ہو گیا تو پھر ان لوگوں کا تو کمپنی چلتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کے جو خواب ہے سارے دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے کا، یہ تو کبھی پورا نہیں ہوگا پھر۔ تو بھائی یہ لوگ تو ایک غلط فہمی میں اپنے چکر کے حساب سے چل رہے ہیں، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہے، اس پہ ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ لوگ جو بھی منصوبے بناتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان لوگوں کا مقدر جو ہے یہ بہت تاریک مقدر ہے، انجام ان لوگوں کا بہت خراب ہے۔ تو بھائی سرعت انزال کے لیے دوائی کیا ہے، اور جو لوگوں کو پیشاب زیادہ آتے ہیں ان کے لیے کوئی دوائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہے۔
لیکن یہ ان ڈاکٹروں نے بڑے بڑے مسائل اس سے بنا لیے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس بندے کو زیادہ پیشاب آتے ہیں تو دیکھنے میں آیا ہے، اور ہمارا تو صبح شام یہی کام ہے، جس بندے کو زیادہ پیشاب آتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ ذہنی کمزور، اعصابی کمزوری اس میں ضرور ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ اس میں سستی بہت زیادہ ہوتی ہے، کھانے کا رغبت بالکل نہیں ہوتا ہے اس بندے میں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بھائی جو بندہ اپنے مزاج کے مطابق غذا کھائے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ لیکن آج ہم بیمار اس لیے ہے کہ جس بندے کا مزاج سرد ہے اور تر ہے، تری زیادہ ہے اس میں اور سردی بھی زیادہ ہے، تو وہ اس کے اوپر ٹھنڈے چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنا بیڑا خود اپنے ہاتھوں غرق کر دیتا ہے۔ تو اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو گرم غذائیں، اور وہ غذائیں جو گرم تر ہے، اس میں یہ جو بڑا گوشت ہے یہ بھی گرم ہے، لیکن یہ گرم خشک ہے، یہ خشکی پیدا کرتا ہے، اور یہ جو بکری کا گوشت ہے اور یا مچھلی کا گوشت ہے اور یا دیسی مرغی کا گوشت ہے تو یہ گرم ہے لیکن اس کے ساتھ تری ہے، تو یہ تری جو ہے نا یہ گرمی کو جسم کے اندر حاوی نہیں ہونے دیتا ہے، تو اس کے فائدے زیادہ ہے اور خشکی کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اور جو بندہ بڑا گوشت کھائے گا تو یہ دل کے مسئلوں میں اور دل کے عارضے میں یہ ضرور اس میں مبتلا ہوگا، اس لیے کہ خشکی کا مرکز دل ہے، ساری خشکی دل میں جمع ہوتی ہے، اور پھر وہ دل جو ہے یہ سارے جسم کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی پاؤں کے خارش میں مبتلا ہے، کوئی کمر کے، کوئی خشکی کے، سر کے خشکی میں مبتلا ہے، تو یہ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ زیادہ تر آلو اور بڑا گوشت یہ استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں میں خشکی زیادہ ہے۔ تو زیادہ پیشاب کرنے والے لوگ اور جو سرعت انزال یعنی جلدی فارغ ہونا، جن لوگوں کا یہ مسئلہ ہے تو یہ لوگ کیا کرے کہ ایک تو دودھ والا چائے بالکل نہ پیے، اور دوسری بات دودھ والی پروڈکٹس، دودھ سے جو بھی چیزیں بنتی ہیں، چاہے وہ کھیر ہو یا کوئی دوسرا ڈرائی فروٹ والا ایک چیز بنتا ہے اس میں بھی دودھ ڈالتا ہے، وہ یہ سب چیزیں چھوڑنی چاہیے۔ اور گرم غذاؤں میں کیا کیا غذا ہے؟ یہ شملہ مرچ گرم ہے، بکری کا گوشت اور مچھلی کا گوشت اور دیسی انڈا، مرغی، دیسی مرغی اور شہد اور کھجور اور کالے چنے اور آلو بھی، علی کاربوہائیڈریٹ، اور یہ کیا چیز ہے، یہ اس کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کا خزانہ یہ آلو ہے، آلو کھانا چاہیے، آلو کے فائدے ہے، نقصانات اتنے زیادہ نہیں۔ اور یہ مٹر ہر چیز کے ساتھ مٹر کھانا چاہیے، اس میں پروٹین بھی ہے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قبض نہیں ہونے دیتا ہے اور گیس کے لیے بھی بہترین ہے۔ تو آپ لوگ ایسا کریں کہ، اور ایک یہ کرے کہ یہ سلیمانی چائے پیا کرے، سلیمانی بغیر دودھ والا، اور قہوہ بالکل نہ پیا کرے، اور ایک ان سرد تر مزاج والے لوگوں کو الائچی بالکل نہیں کھانی، جو چھوٹی الائچی سبز الائچی ہوتی ہے وہ انتہائی درجے کی ٹھنڈک ہے اس میں، تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور چاول سے سب سے بڑا نقصان والا چیز چاول ہے، چاول ہر کسی کو یہ کھانا نہیں چاہیے، جو بندہ جلدی بوڑھا ہونا چاہتا ہے تو وہ بس صبح شام چاول کھا لے تو وہ جلدی بوڑھا ہو جائے گا اور جلدی دنیا سے بھی اڑ جائے گا۔ بھائی میں نے نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ چائنا کے اندر لوگ 130 اور 135 140 سال کے اندر یہ لوگ مر رہے ہیں، اور اس کا ایوریج کچھ لوگ ایسے ہیں جو 100 سے اوپر 110 105 سال کی عمر میں، 15-20 سال کے 115-20 سال کی عمر میں مر رہے ہیں، اور کچھ لوگ 135 140 150 تک بھی پہنچ جاتے ہیں،
لیکن اس کا جو جب حکومت نے اوسط نکالا تو 129 سال ان لوگوں کی اوسط بنی، یعنی وہاں پہ لوگ جو مرتے ہیں 129 سال کے عمر میں مرتے ہیں۔ تو بھائی ہم پاکستان میں دیکھیں، ہم مسلمانوں میں خاص کر دیکھیں، اللہ کی کوئی دشمنی ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا بندہ 60 سال سے اوپر چلتا نہیں ہے؟ اور اگر چلتا بھی ہے تو اس کا کیا مزہ ہوتا نہیں ہے، اس کا زندگی کا کوئی ذائقہ، کوئی مزہ ہوتا نہیں ہے، اس سے مرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے مزاج کے مطابق غذا لیتے ہیں، اور دوائی وہ بالکل انگریزی دوائی کھاتے نہیں ہیں، وہ اکثر جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرواتے ہیں اور مزاج کے مطابق اپنا کھانا لیتے ہیں۔ تو بھائی ہمارے پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے کہ بھائی 120 سال کے عمر میں اس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، 270 سال کا بندہ میں نے خود دیکھا ہے، اور دوسری جگہ پہ میں نے 145 سال کا ایک بندہ دیکھا تھا، وہ بالکل جوانوں کے طرح چل رہا تھا۔ تو بھائی اللہ کی کوئی دشمنی کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارا اپنے ہاتھوں اور اپنے جیب کے اور پیسوں کے بل بوتے پر ہم اپنے لیے زہر بھی لے رہے ہیں اور تباہی بھی لے کے آ رہے ہیں اپنے جیب سے، اپنے پیسوں سے۔ تو بھائی خدا کے لیے یہ انگریزی ادویات سے جتنے بھی آپ بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ پیناڈال جو ہمارا صبح شام ہم نے اپنا خوراک بنا لیا ہے، پیناڈال کا تاریخ دیکھو، اور آگے حکومت اور اسپتال کے ڈاکٹروں کا آپس میں جو جھگڑا چل رہا ہے اس کو دیکھو، اس کو سنو، تھوڑا نیٹ پہ غور کرے سب لوگ کہ بھئی یہ پیناڈال کیوں ابھی بند ہو رہے ہیں، کہ پیناڈال میں جو زہر ملاتے ہیں یہ یہود و نصارہ، یہ بیچم گلیکسو ویلکم کمپنی کے جو یہود و نصارہ ہے، یہ جو ملاتے ہیں یہ لیور کے بہت سے لیور سیروسز اور انڈوکرائن ایگزوکرائن کے جو مسئلے پیدا ہو چکے ہیں یہ پیناڈال سے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو بھئی ایک تو یہ بات ہے کہ پیناڈال بالکل بند کرے اپنے گھر میں، کہ بھئی کوئی بھی بندہ پیناڈال نہیں کھائے گا۔ پیناڈال ہم کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں؟ اکثر سر میں درد ہوتا ہے، کمر میں، پٹوں میں اور ٹانگوں میں، اور اکثر درد کے لیے ہم پیناڈال کو کھاتے ہیں۔ بھائی اس کے لیے بہترین علاج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عشاء کے ٹائم جب سونے کے ٹائم پہ آپ لوگ گھر میں پہنچ جاتے ہیں تو گرم دودھ کا ایک پورا گلاس یہ لے لو، پورا گلاس، اور اس میں ایک چھوٹی سی چمچی ہلدی کی ملا لو، اور اس میں گڑ یا چینی ڈالو، اور یہ کھا لو، پی لو۔ اور عشاء کے ٹائم، سونے کے ٹائم اس لیے پینا چاہیے، بہتر ہے کہ ہلدی کھانے کے بعد کوئی پانی یا کوئی کھانا وغیرہ صبح تک پیٹ میں نہ جائے۔ تو یہ اپنا پورا عمل دکھاتے ہیں۔ ایک تو ہلدی میں طاقت ہے، اور ایک ہلدی جو ہے یہ دل کے امراض کے لیے مفید بہترین چیز ہے، اور ایک چربی کو پگھلاتی ہے۔ تو آپ لوگ ایسا کریں کہ پیناڈال کے جگہ یہ ہلدی کا استعمال شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگ دعائیں دیں گے کہ انشاءاللہ کوئی بیماری کسی کے پاس سے بھی نہیں گزرے گی۔ والسلام۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور دیا کریں۔ والسلام۔